استغفار کی طاقت کیا ہے؟ اللہ والو، یہ لفظ دنیا کا ہر بند دروازہ کھول سکتا ہے، ہر بندش توڑ سکتا ہے، چاہے جتنی بھی پرانی بندش کیوں نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام و احترام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، استغفار کی طاقت کیا ہے؟ آج میں آپ کو یہاں پر استغفار کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی، استغفار کرنے کا صحیح وقت بھی بتاؤں گی، اور استغفار کرنے کے فوائد کیا ہیں، کیا اہمیت ہے استغفار کی، کتنی طاقت ہے۔ اللہ والو، یہ ایک چھوٹا سا لفظ آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ آپ کی زندگی کا ستارہ، قسمت کا ستارہ ایسے چمک اٹھے گا کہ دنیا رشک کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اللہ والو، استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ دل کی صفائی، روح کی روشنی اور زندگی میں سکون کی کنجی ہے۔ جب انسان دل سے استغفر اللہ کہتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے اپنی کمزوری، عاجزی اور گناہوں کا اقرار کرتا ہے، جو اللہ رب العزت کو بے حد پسند ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار فرمایا گیا ہے، جو شخص کثرت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں اللہ رب العزت ان پر رحمت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، غیب کے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنے رب سے مغفرت مانگو، وہ بہت مہربان اور بخشنے والا رب ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد میں بڑھاوا دے گا۔ سورۃ نوح کی یہ آیت تھی۔ استغفار رزق کی تنگی کو دور کرتا ہے، دل کی بے سکونی کو ختم کرتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اللہ والو، جب آپ اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں، روتے ہیں، تہجد کے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے گریہ زاری کرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا استغفار کرتے ہیں، خود کو کمزور ظاہر کرتے ہیں، اللہ رب العزت جو بھی اللہ رب العزت کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے استغفار کے ساتھ، معافی کے ساتھ، تو اللہ رب العزت اس کا ہاتھ تھام لیتے ہیں۔ اللہ والو، استغفار رزق کی تنگی کو دور کرتا ہے، دل کی بے سکونی کو ختم کرتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ جب تمہارے دل پر بوجھ ہو، آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں، تب صرف ایک لفظ کافی ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ وہ معصوم تھے، ہم گنہگار ہیں، ہم کیوں نہ کریں۔ استغفار گناہوں کی دھول کو صاف کرتا ہے، جس طرح بارش زمین کو تر و تازہ کر دیتی ہے، ویسے ہی استغفار روح کو زندہ کر دیتا ہے، پرسکون کر دیتا ہے، آپ کے مردہ دل کو زندہ کرتا ہے۔ جو شخص دل سے توبہ کرے اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، اللہ رب العزت اس کے ماضی کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتے ہیں، ایسے معاف فرما دیتے ہیں جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں، جیسے دودھ میں سے مکھی نکال دی جاتی ہے۔ اللہ والو، اس طرح رب گناہوں کی دلدل سے آپ کو نکال دیتا ہے جب آپ استغفار کا دامن تھام لیتے ہیں۔ استغفار دل کو نرم کرتا ہے، موم کرتا ہے، یہ تکبر، حسد، غصہ اور نفرت کو ختم کر دیتا ہے، جڑ سے ختم کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار خود پسندی کو جلا دیتا ہے۔ جب بھی زندگی میں مشکلات بڑھ جائیں، پریشانیاں بڑھ جائیں، کوئی دروازہ نہ کھلا ہو، تمام دروازے بند ہو جائیں، اللہ والو، تمام رکاوٹیں آ جائیں، دنیا کا ہر در آپ پر بند ہو جائے، مایوسی کا عالم چھا جائے، آپ کو کسی طرف کوئی بھی وسیلہ نظر نہ آئے، تو صرف ایک ہی راستہ نظر آتا ہے، جو نظر نہیں آتا مگر ہوتا ضرور ہے، اور وہ راستہ ہے استغفار کا۔ آپ نے
استغفراللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ. اگر آپ اتنا لمبا نہیں پڑھ سکتے تو صرف استغفراللہ 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 کی ایک تسبیح ضرور کیا کریں. استغفار وہ دعا ہے جو کسی وقت، کسی حالت اور کسی بھی جگہ پر مانگی جا سکتی ہے. یہ بندے اور رب کے درمیان ایک مضبوط تعلق ہوتا ہے. جب دنیا والے دھتکار دیتے ہیں، دوست چھوڑ جاتے ہیں، امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، آسیں ٹوٹ جاتی ہیں، اللہ والو کوئی بھی آپ کا غم گسار نہیں ہوتا، کوئی آپ کو تھامنے والا نہیں ہوتا، تب استغفار وہ سہارا ہے جو رب سے جوڑ دیتا ہے. دل جب ٹوٹے، زبان جب خاموش ہو جائے، آنکھوں سے نیند روٹھ جائے، صرف ایک لفظ کافی ہوتا ہے، استغفر اللہ. اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں، میرے اللہ مجھ پر اپنا رحم کر دے، رحم و کرم والا معاملہ میرے ساتھ فرما دے. استغفار نہ صرف گناہوں کو معاف کرواتا ہے بلکہ نیکیوں میں بھی اضافہ کرتا ہے. یہ اللہ کی رحمت کو کھینچ کھینچ کر لے کر آتا ہے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، میں نے جب بھی استغفار کیا یا تو کوئی مصیبت ٹل گئی یا کوئی نعمت اللہ نے میرے لیے بڑھا دی. تو اللہ والو استغفار کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. اس کو آپ ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں، وضو، بے وضو، سجدے میں، روتے، گڑ گڑاتے، لیٹے، سوتے، جاگتے، کام کرتے، آپ کچھ بھی کر رہے ہوں تو آپ استغفار کا ورد جاری رکھ سکتے ہیں. اس کا کوئی بھی اس پر پابندی نہیں ہے. استغفار کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ صرف زبان کی مشق نہیں بلکہ دل کا جھکنا اور روح کا رونا ہوتا ہے. جو شخص روزانہ وقت نکال کر سچے دل سے استغفار کرتا ہے، صرف ایک تسبیح، زیادہ لمبا چوڑا آپ نے کام نہیں کرنا، صرف ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، وہ کبھی مایوس نہیں رہتا، کیونکہ اللہ کبھی مایوس ہونے نہیں دیتا. رات کے سناٹے میں جب سوتے ہوں اور تم آسمان کی طرف دیکھ کر استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ کہو تو یاد رکھو وہ سن رہا ہوتا ہے. وہ اس ٹائم تہجد کے وقت، رات کے پچھلے پہر میں وہ صدائیں لگا رہا ہوتا ہے، زمین آسمان پر نزول فرمایا ہوتا ہے اور منادی ہو رہی ہوتی ہے، وہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے. اللہ والو استغفار کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت سارے میرے بہن بھائیوں نے یہ سوال کیا ہے اور بہت اچھا یہ سوال کیا ہے کہ استغفار کا اصل مقصد ہوتا ہے اللہ سے دل سے معافی مانگنا. الفاظ تو وسیلہ ہوتے ہیں مگر اصل چیز دل کی سچائی، ندامت اور نیت ہوتی ہے. یہاں استغفار کا صحیح طریقہ آپ کو میں بتانے لگی ہوں، ذرا توجہ میری طرف کر کے سن لیجئے گا. دل سے ندامت ہو، سب سے پہلے دل میں اپنے گناہوں پر شرمندگی اور ندامت ہونی چاہیے. جب آپ استغفار کرنے کے لیے بیٹھیں، زبان سے معافی مانگنا، اللہ سے صاف الفاظ میں بخشش طلب کرنا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کرنا، دل میں ہو کہ اب وہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، نیکیوں کی طرف رجوع کرنا، استغفار کے ساتھ نیک اعمال کا آغاز کرنا. نماز توبہ اگر ممکن ہو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے معافی مانگو. استغفار کا صحیح طریقہ یہی ہے، صحیح معنوں میں یہی ہے. اللہ والو سب سے جامع دعا سید الاستغفار جو کہ حدیث سے ثابت ہے، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیری ہی بندی ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے وعدے اور عہدے پر قائم ہوں، میں تیرے پاس اپنی بدعمالیوں سے پناہ مانگتی ہوں، میں تیرے سامنے تیری نعمتوں کا اقرار کرتی ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی، پس مجھے معاف فرما دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا. اللہ والو صبح شام پڑھیں، جنت کی ضمانت ہے اس کو اگر آپ سچے دل سے اس استغفار کو آپ پڑھ لیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک مستطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک
بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ والو یہ ضمانت ہے اس چیز کی کہ آپ اگر دل سے، سچے دل سے اس استغفار کو صبح شام پڑھتے ہیں تو جنت کی ضمانت ہے۔ مختصر اور آسان سا استغفار بھی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں اور آپ کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ استغفر اللہ العظیم، میں عظیم اللہ سے معافی مانگتی ہوں۔ اللہ والو یہ استغفار کرنے کا طریقہ تھا۔ ابھی صحیح استغفار کرنے کا آپ کو بتاؤں گی کہ روزانہ صبح شام آپ استغفار کیسے کر سکتے ہیں۔ اللہ والو صبح فجر کے وقت 2 رکعت نماز حاجت یا 2 نفل نماز توبہ کے اگر ممکن ہو تو سید الاستغفار 3 بار پڑھ لیں۔ یہ مختصر سا استغفار 1 تسبیح ضرور کر لیں۔ جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد کچھ ٹائم گزرنے کے بعد چاشت کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو اللہ والو اس ٹائم پڑھ لیں، اس سے پہلے پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اپنے رب سے ہر گناہ کی معافی مانگتی ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ پورا نہ پڑھیں، اتنا پڑھ لیں، اول و آخر 10 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 1 تسبیح آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ممکن ہو تو 2 نفل صلاۃ التوبہ کے پڑھ لیں۔ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کے بعد دعا کریں، میرے اللہ میرے دل کو پاک کر دے اور مجھے اپنی رحمت سے سرفراز فرما۔ شام کے وقت مغرب یا عشاء کے بعد آپ نے تھوڑا سا وقت تنہائی میں بیٹھ کر دن بھر کے اعمال پر آپ نے غور کرنا ہے کہ آج سارا دن آپ نے کیا کیا ہے۔ دل سے ندامت محسوس کرنی ہے، آنکھیں نم ہونے دینی ہے اگر ممکن ہو تو۔ سید الاستغفار 1 بار پڑھ لیں یا مختصر سا استغفار آپ 1 تسبیح پڑھ لیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور کوئی سی بھی آپ دعا مانگ لیں۔ یا رب تو نے مجھے سنبھالا پھر بھی میں بھٹک گئی، اب واپس تیرے در پر آئی ہوں، مجھے سنبھال لے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ والو یہ استغفار وہ بڑی ہی زبردست چیز ہے، اگر آپ اس کو اپنا لیں تو آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ سحر تہجد کے وقت استغفار کرتے تھے۔ ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں۔ سب سے زیادہ قرب الہی تہجد کے وقت حاصل ہوتا ہے۔ اگر تم اس وقت اللہ کو یاد کر سکو تو ضرور کرو۔ اللہ والو یہ وقت قبولیت اور دعا کا وقت ہوتا ہے، جو استغفار اس وقت مانگا جائے اللہ اس کو کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ خاص طور پر اگر دل ٹوٹا ہو، آنکھیں نم ہو، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تم اللہ سے اکیلے بات کرتے ہو، یہ اخلاص کا سب سے خالص لمحہ ہوتا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی توبہ دل سے تو ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لمحوں میں معافی سے زیادہ کچھ نہیں کرتے۔ جو شخص تہجد میں استغفار کا عادی ہو جائے اس کے چہرے پر نور اور دل میں نرمی اور زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ اللہ والو اگر تم چاہو تہجد کے وقت خاص تسبیح 1 استغفر اللہ کی پڑھو، آخر میں دعا کرو اور 10 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیم پڑھو، پھر دیکھو کیسے دعا آپ کو دنیا کے تمام مسائل سے، ہر چیز سے اللہ رب العزت بچا لے گا۔ اللہ تمہیں استغفار کی میٹھی عادت ڈال دے، یہ میری دعا ہے۔ سب سے بڑا استغفار ہے آنکھوں کا ایک قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلے، وہ دوزخ کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ اللہ والو یہ
یہ بڑی طاقت ہے جو استغفار کے آنسو ہوتے ہیں، آپ کو ان کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ یا اللہ، جو آنکھیں دن بھر گناہوں کی طرف دیکھتی ہیں آج وہ تیری طرف اٹھی ہیں، جو زبان جھوٹ بولتی رہی آج وہ تیری رحمت مانگتی ہے، جو دل گناہوں سے کالا تھا وہ تیرے نور کا طلبگار ہے۔ یا اللہ، میرے چھپے گناہ، میرے اکیلے پن کے لمحات کے، میرے اندر کے ٹوٹے ہوئے راز تو سب جانتا ہے۔ تو مجھے معاف کر دے میرے مولا، میرے رب کریم، میرے رزق میں برکت دے، میرے دل کو سکون دے، میری تقدیر کو سوار دے، مجھے ہدایت دے میرے رب، موت تک ایمان پر قائم رکھ اور آخرت میں مجھے رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ، میں اپنے رب سے ہر گناہ کی معافی مانگتی ہوں اور اس کی طرف پلٹتی ہوں۔ اللہ والو، بہت ہی زبردست یہ بیان ہے، اگر آپ کے دل پر یہ اثر کر جائے تو یقین کریں کہ آپ کو استغفار کی وہ طاقت حاصل ہو جائے گی، آپ روحانی طور پر اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔